لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت رضوی تیرے جانثار رضوی تیرے جانثار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور مفت پالا تھا کام کی عادت نہ تھی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا ہے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ صحیح سید جید ہردار ہے مولا تیرا کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ پہنچیں تجھے اولیاء غوث اعظم نہ پہنچیں تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم ظہور جلال حسین ابن زہرا ظہور جلال حسین ابن زہرا شبیہ حسن مجتبی غوث اعظم نہ کیوں کر حل ہو مشکل سے مشکل مسائل نہ کیوں کر حل ہو مشکل سے مشکل مسائل کہ ہے ابن مشکل کشا غوث اعظم اور آگے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی پہنچتی ہے پھر آپ نے سنا نا بابا جی نے فرمایا کہ بھئی اسی حضور غوث پاکل فریاد کی تھی کہ جی آج مارج کرن لگے ہیں حضور دی ناموس تا دے ناکام ہویا تو پھر گلان لوگوں کرنی ہیں دے آپ کرم فرماؤ تو پھر شاہ صاحب نے اسی طرف اشارہ کیتا ہے کہ نہ پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی ذرا کہہ کے دیکھ یا غوث اعظم الحمدللہ ہم جن کے نام لیوا ہیں ہم جن کو ماننے والے ہیں الحمدللہ ان کا ہاتھ ہمارے پیچھے ہے ہماری کمر پہ ان کا ہاتھ ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی بتا گئے ہیں کہ جو نبی کی ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا اس کی کمر پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے اور جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیشہ دین دشمنوں کو منافقوں کو وہی جواب دیا جو امیر المجاہدین دے کر گئے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کا بھی آپ نے سنا ہوا
کہ آپ کو بھی وہ اندر سے منافق تھے نا جو مخلصانہ مشورہ دینے آئے تھے کہ جناب آپ مرزائیوں کے خلاف جانے لگے ہیں تو مہربانی کریں. ہوتے ہیں لوگ. تو پیر صاحب نے بھی جملہ ارشاد فرمایا, جملہ یہ لفظ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ بابا جی فرماتے تھے گل لوگ روک لے تو دھوں نکلے. اور انہیں جدو آکے نے جناب حضور سامنے مرزائیاں انگریز دی حکومت ہے تو کی ہوئے گا تو انہوں اندر کر دیں گے. تو پیر صاحب فرمایا ساڑھے کنوں ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوندی. اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا مہینہ بھی ہے اور ہم ویسے بھی 11ویں والے ہیں, 11ویں کھانے والے ہیں, ماننے والے ہیں, منانے والے ہیں. اور غوث باغ کا ہی لنگر کھاتے ہیں تو حضور کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں. انہی کی نگاہ ہے تو کھڑے ہیں الحمدللہ. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, حضور کی عزت تو ورا الورا ہے نا. آپ نے جب اعلان کیا نا کہ بھی میرا قدم سارے ولیوں پر ہے, ان کی گردنوں پر ہے, تو اس وقت ایک بے ایمان تھا, پہلے بھی بے ایمان رہے ہیں, ہون بھی بے ایمان تے ہیں, اس ویلے بھی اللہ دے نیک لوگوں نو منن والے نہیں سن, اس دورے چ بھی تے ہیں. وہ کہندے اے گل حقیقت ہے یارو, کنڈا کدی پھل نہیں ہو سکدا. اے گل حقیقت ہے یارو, کنڈا کدی پھل نہیں ہو سکدا. جیڑا روشنی کرے جگ اندر اور ڈیوا کدی گل نہیں ہو سکدا. بے ایمان تے خادم رضوی دی ساری زندگی تول دے پھر دے نے, جیڑی رضوی کٹی جیل اندر اس ایک رات دا مول نہیں ہو سکدا. ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ, ہم جن کے نام لیوا ہیں جو ہمارے امام ہیں, ہم اپنے امام کی اقتداء کرنے والے ہیں, ہم پورے مقلد ہیں, ہم پورے ان کے نقش قدم پہ کھڑے ہیں, تحریک لبیک پاکستان والے. ویسے بھی مقتدی وہی ہوتا ہے جو کام امام کرے اور مقتدی بھی وہی کرے. وہ مقتدی نہیں ہوتا کہ امام سجدے جو تو مقتدی کھڑا رہے. وہ مقتدی نہیں ہوتا کہ امام رکوع میں ہو مقتدی کھڑا رہے. وہ مقتدی نہیں ہوتا کہ امام کھڑا ہو مقتدی سجدے چوے. وہ مقتدی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ہم ماننے والے ہیں, امام صاحب نے جیل کے اندر 7,000 قرآن پڑھے ہیں. ہم مقلد ہیں, ان کے نہیں ہیں الحمدللہ. چلے امام, یہ تو امام صاحب ہیں, خود امام الانبیاء, نبیوں کے سردار, ساری کائنات کے مالک, رب چہرے کی قسمیں کھائے, والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والضحی واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا الم نشرح لک صدرک. خدا کی قسم میرے آقا و مولا نے شیب ابی طالب میں 3 سال قید کاٹی ہے, امام الانبیاء ہو کر. آج وارثین کو کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل نے ایک بات پر بادشاہ سے ٹکر لے لی کہ وہ کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے, آپ کہتے تھے نہیں ہے, پھر اس پر ٹکر لے لی. آج بھی تو حکمران کہہ رہے ہیں کنجر خانے کو, ناچنے ٹاپنے کو کہہ رہی ہیں یہ جہاد ہے. اب اس کے خلاف فتویٰ تو ہونا چاہیے نا. بڑوں کے ماننے والے تو وہی ہیں, جب دین کے خلاف بات ہو تو فتویٰ ہو. ساڑھے قائد تک کیا بھی نچن ٹپن والے دی پتر کدی جنگ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. پہلے ویسے اسی آج تک نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا آج تک کوئی گولی ایسی چلی ہو جو چلی اوپر ہو پھر سوئنگوں کے اندر گئی ہو, ہم نے نہیں دیکھی. ایسے عقل کے مارے ہوئے ہیں یوتھیے, وہ لا تشعرون کے زمرے میں جو ہیں, بابا جی نے کہہ دیا تھا پہلے, یہ یا لا تشعرون کے زمرے میں جا چکے ہیں. ایسی ان کی عقل ماری گئی ہے, کہتے ہیں عمران خان کے پاؤں کا سٹی سکین ہوا ہے. سٹی سکین دماغ دا ہوندا ہے, کہنے شہر اگ پھٹ گئی ہے اس کی. اور گل بات یہ اللہ تعالیٰ بابا جی اس لیے پہلے بتا گئے ہیں. ہم الحمدللہ, یہ ویسے بھی ہمارے قائد نے بھی فرمایا ہے, جو اللہ رسول کے لیے نہیں نکلتے, جو اپنی ذاتوں کے لیے نکلتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ذلیل ہوتے ہیں. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کسی بھی میدان میں ذلیل و خوار نہیں ہوئی, الحمدللہ اللہ رسول کے فضل سے کامیاب ہوئی ہے. وہ کہتا ہے سچے کہیں تو خار نہیں کھاندے, سچے کہیں تو خار نہیں کھاندے, جھوٹے قول قرار نہیں کھاندے. ساڑے گلے پٹے غوث اعظم دا, تائیوں اسی کسے میدان چ مار نہیں کھاندے. ہمارے گلے میں پٹا غوث پاک کا, اس لیے ہم نے مار نہیں کھائی. ہمارے گلے کے اندر پٹا مولا علی کا ہے, ابو بکر صدیق کا ہے, عمر فاروق کا ہے, عثمان غنی کا ہے. ہماری رسی مالکوں کے ہاتھ میں ہے, اس لیے ہر میدان میں ہمیں کامیابی ملی ہے. بات ہماری نہیں, بات مالکوں کی ہے, بات ہماری نہیں.
ہمیں دن رات بابا جی سبق ہی ایک دے گئے، ہر واری ہاتھ چوک کے نعرے لانے، لبیک دے، تاجدار ختم نبوت دے، منصب نبیان دے، آیا آیا دین لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک لبیک ایک منٹ جی، اے جڑے تسی ہاتھ نہیں چوکے تواڈے ہاتھاں نوں کیڑے لگے نے؟ انہاں ہاتھاں نوں پتر کیڑے ہی کھانا ہے، ان ہاتھوں کو کیڑوں نے ہی کھانا ہے۔ قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے، کیڑا کھا جان گے۔ تے ساڑھے ہاتھوں نے نیڑا کیڑا لگا بھی صحیح دی ہاتھ بولے گا پرے تینوں پتہ نہیں اسی محمد عربی دی غلامی کرتے رہ گئے ہیں۔ ہاتھ چوک کے سارے نعرہ لو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اعلان فرمایا نا کہ بھی میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب نے مانا، بے ایمان تھے۔ ایک بے ایمان نے کہا بھی میں نہیں مانتا، اس نے کہا بھی میں نہیں مانتا غوث پاک کا قدم ہر ولی کے اوپر ہے اور میرے اوپر بھی نہیں ہے۔ تو پتہ ہے غوث پاک نے کیا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا؟ آج کہتے ہیں نا اسلام کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ میں گئی تھے گل ہی غوث پاک دے قدم تھی، تے غوث پاک فرمایا پتر ایسا وقت آنا تیرے تے سور پیشاب کرن گے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کے اوپر سوروں نے پیشاب کیا، پھر اس کے دماغ میں آئے یہ تو مجھے غوث پاک نے دعائے جلال فرمائی تھی۔ میں کہ جو غوث پاک کے قدم کو نہ مانگے غوث پاک اس کے لیے دعائے جلال فرمائیں، اور جب رسول اللہ کی عزت کی بات ہوتی تو خاموش رہتے۔ آج میدان میں آئے، جب حضور کی عزت کی بات آئی، عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی کی شان آپ کے نبی سے زیادہ ہے، تو غوث پاک میدان میں آ گئے۔ آپ نے کہا بھی ہن گھر تے بیٹھ کے گل نہیں ہونی، ہن میدان جانا پینا ہے۔ مردے کو جب زندہ کیا تو یہ نہیں کہا قم باذن اللہ، فرمایا قم باذنی، غوث کے حکم سے کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہا اللہ کے حکم سے، شان رسول اللہ کی دکھانی تھی۔ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفعت تیری۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے شانوں والے نبی، غوث، قطب، ابدال سارے اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر اگر ٹوپیوں پہ ہاتھ رکھ کر سر پورا ایسے اٹھا کر بھی دیکھیں نا، حضور کی شان پھر بھی کسی کو نظر نہیں آنے والی۔ حضور کی شان وراء الورا۔ بابا جی جو جملہ فرماتے تھے خدا کی قسم ہم یہ سوچنے پر مجبور ہے، واقعی سچا یہ جملہ ہے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جہاں صحابہ کے سواریوں نے پیشاب کیا اس پیشاب کی خاک کے برابر بھی پوری امت نہیں، اور یہ واقعی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نے جو فرمایا ہے یہ مسند احمد بن حنبل کی بھی ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے، جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے، وہ گھوڑا اسلام کے لیے میدان جہاد میں نکلے، حضور فرماتے ہیں اس گھوڑے کا پیشاب نیکیوں کے اعمال میں تلے گا۔ مطلب آج کے دور میں بھی کوئی مجاہد گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے لیے نکلے، اسلام کے لیے نکلے، اس گھوڑے کا پیشاب نیکیوں کے اعمال میں تل جائے گا۔ بتاؤ جس گھوڑے پر حسین ابن علی بیٹھے ہوں، جس گھوڑے پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں، جس گھوڑے پر عثمان گل سن لو جنہیں دا کام کر دے مالک بڑھ دے، توجہ ہٹ جاندی ہے تسی گل سن بیٹھ جاؤ، اللہ تانوں ہور دے وے۔ اسی جنہیں دا کام کر دے مالک لکا چھڑ دے ہی نہیں انسانوں، ساڑی کانڈ دے ہاتھ ہے مالکاں دا، ہاں تو درد ہے پوری دنیا نو، بیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے۔ ساری دنیا کی کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دی ہیں۔ سوچیں رب کی رحمتوں کی خزانے کی چابیاں میرے آقا ہی اٹھا سکتے ہیں۔ ہم تمہیں دکھایا تھا لوگوں نے دروازہ IMF کا، یورپ کا، ہمیں ہمارے بابے نے دروازہ دکھایا گنبد خضرا کا، ہم ادھر جاتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں۔ اتنا عجب لبیک کی آمدنی پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں یہ بھی کس اونچے در کی ہے؟
دیکھا نہیں آتا کہاں سے ہے؟ ہمارے مالک تو اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنا دیتے 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 ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے ہمارے آقا و ملک۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اس لیے آج آپ آئیں، بس کریں، بہت ہو گیا، 70-75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، ابھی بھی آپ نہیں تھکے بلے شیر تیر گدڑ اور لومڑ کی غلامی سے؟ بتائیں نا مجھے، جو بندہ کہتا ہے جی میں ابھی بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں کھڑا ہو تو، لیکن ایک بات ضرور بتا، اس نے کہا کہ مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، کیا اس بیان پر اس کا معافی نامہ ہے؟ تو کھڑا ہو، تو اس کو عاشق مان، لیکن اس کے اوپر معافی تو ہے کہ میرے منہ سے نکلا تھا قادیانی دجال ہیں، لعنتی ہے، قذاب ہیں، میں نے ممتاز قادری کو فلاں بابا جی کہہ کے بتا کہ کس کے کہنے پر تو نے پھانسی دی۔ اس کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، نعرے ان کے لگاتے ہیں، ہمیں حضور کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اقبال کہتا ہے وہاں غلامی کا سبب ہے غلامی و تقلید، یہاں مرض کا سبب ہے مشرق میں، یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہور۔ اقبال کہتا ہے یہاں مشرق کے اندر جو، ویسے بھی حضور نے، آپ کو پتہ ہے میرے آقا و مولا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے، صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تو حضور نے ایسے اشارہ کیا، حضور نے کہا اس طرف سے بڑے فتنے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم نے غور کیا تو حضور کا اشارہ مشرق کی طرف تھا۔ ہم مشرق، یہ مشرق والی سائڈ ہے نا، یہ پاکستان، افغانستان، یہ سارا مشرق ہے، یہ مشرق سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں بھی ادھر سے آئی تھی، اور حضور نے کہا فتنے بھی سب سے زیادہ اس سے ادھر سے اٹھیں گے، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے عمران سے؟ بیٹیوں کو نچا کر کہتے ہیں جہاد ہے۔ بتائیں نا اسلام کا مذاق اس سے اور کیا ہوگا کہ وہ فساد کو جہاد کا نام دے دے۔ یہ تو ابو جہل کا کام تھا جو یہ کر رہے۔ جب بدر ہوا تو صحابہ میرے آقا و مولا سجدے میں تھے، صحابہ نمازیں پڑھے تھے، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، سامنے جو ابو جہل اور اس کا لشکر بیٹھا تھا وہ شرابیں پی رہے تھے، بچیاں نچا رہے تھے۔ یہ کام تو ابو جہل کا تھا۔ آج ابو جہل کے نقش قدم پہ چل کے تم کہو کہ یہ مدینے والے کا راستہ ہے، نعوذ باللہ۔ کون سی تم ریاست، تم مجھے بتاؤ نا جس کے اندر اتنی غلامی اگر گھسی ہوئی ہے عمران خان کی، مجھے ایک بات تو بتاؤ نا اس کے، وہ جو کہتا ہے جی میری 26 سالہ یا 27 سالہ سیاست کی زندگی ہے، مجھے اس کی ایک زندگی میں ایک تو بتاؤ نا کہ اس نے 14 کروڑ کی مسجد بنوائی ہو، 14 ارب کی بنوائی ہو، یا کسی حکمران نے 75 سالہ تاریخ پاکستان کی تاریخ کے اندر مسجد بنوائی ہو، دکھائے مجھے کوئی۔ لیکن 14 ارب کا سکھوں کا گردوارہ بنا ہے، پاکستان گردواروں کے لیے بنا تھا، گردوارے تو ہندوستان میں تھے، پھر یہاں کیا کرنے آئے؟ مندر یہاں 400 مندروں کا اعلان، عمران نے 200 کنال جگہ اسلام آباد میں قادیانیوں کو دی ہے، اور اس حکومت نے، شواز نے 400 کنال جگہ اٹک میں قادیانیوں کو دی ہے۔ یہ اس میں کوئی یہ کہ اسلام یہ جو مرضی ہوتا رہے، شراب کے بل پاس ہوتے رہیں، زنا کے بل پاس ہوتے رہیں، ٹرانسجنڈر کے بل پاس ہوتے رہیں، ختم نبوت پہ ڈاکے پڑتے رہیں، ہم کہیں مسلمان ہیں؟ صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے پیر کاٹنے والے 4 بندے تھے، عذاب سب پر آیا تھا، کاٹنے والے تو 4 تھے، عذاب کیوں آیا سب پر؟ کیوں نہیں چپ کر کے دیکھ رہے تھے، خاموش تھے؟ اے نہیں سمجھنا کہ جڑے تسی چپ کر کے حکمرانوں نے نال کھڑے ہو یا نہیں بھی کھڑے تو تسی چپ کر کے نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، تسی چپ کر کے کھڑے ہو تو تسی بچ جانا ہے، جدو آنا ہے تے نال سارے ٹنگی نے جڑے چپ کر کے کھڑے ہیں۔ تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرتورا۔ مولا روم فرماتے تو غرور تکبر میں ہے کہ تجھے پکڑ نہیں، رب دیر سے پکڑتا ہے، بڑا سخت پکڑتا ہے، پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ یہاں سے حضور نے فرمایا فتنے اٹھیں گے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے کہ بیٹی ہم نے بیچی ہیں، آج تک کبھی کسی نے بیٹی نہیں بیچی، یہودیوں نے بھی نہیں بیچی ہو، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمانوں کی بیٹی ریمنڈ ڈیوس یہاں قتل کر کے چلا جائے، کوئی نہ پوچھے اس سے۔ ہماری بیٹی صرف امریکہ کو آنکھیں دکھائے تو مشرف کو کہیں دو، اس نے میں آنکھیں کیوں دکھائی ہیں، تو اس بیٹی کو بیچ دیں۔ 19 سال سے امریکہ کی قید میں پڑی ہو، کسی حکمران کو فکر نہیں ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مدینے میں موجود تھے، ایک صحابی نے آ کر آپ کو بتایا کہ فلاں مدینے کے بازار کے فلاں جگہ پر چوک کے اندر ایک یہودی نے مسلمان بیٹی کی چادر کھینچی ہے۔ تو میرے آقا نے صحابہ کو یہ نہیں کہا صحابہ تلواریں لے کر جاؤ اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ، حضور خود تلوار اٹھا کر بیٹی کی عزت کے لیے چل پڑے۔
لاکھوں کروڑوں ماں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. کشمیر لٹ گیا, فلسطین لٹ گیا, عراق لٹ گیا, شام لٹ گیا, برما کی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی, کشمیر لٹ گیا. کہاں ہے غیرت ہماری؟ ہم تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہم نے تو مسجدیں بھی اللہ رسول کی نہیں بنائی. مجھے بتائیں پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں؟ لاکھوں ہیں. اللہ رسول کی کتنی ہیں مجھے وہ بتائے. کوئی مسجد چودھری کی ہے, کوئی مولوی کی ہے, کوئی پیر کی ہے, کوئی سید کی ہے, کوئی نمبردار کی ہے, کوئی چیئرمین کی ہے, کوئی ایم پی اے کی ہے, کوئی وزیر اعظم کی ہے, کوئی وزیر کی ہے. اللہ رسول کی تو کوئی ہے نہیں. جو کمیٹی کی ہے اس میں کمیٹی والا دین بیان ہوتا ہے, جو چودھری کی ہے اس میں چودھری والا دین بیان ہوتا ہے, جو جی سردار کی ہے اس میں سردار والا دین بیان ہوتا ہے, جو جی ایم پی اے کی ہے وہاں ایم پی اے والا دین بیان. اگر ان کی طبیعت کے خلاف مولوی بات کر دے, مولوی کو نکال دیتے ہیں. اللہ رسول کی تو نہ ہوئی نا, وہ تو ذاتوں کی ہے. مولوی کے خلاف بات ہو مولوی نکال دے گا. پیر صاحب کی طبیعت کے خلاف, سید صاحب کی طبیعت کے خلاف بات ہو تو اس کو نکال دیں گے. ہم نے ایک مسجد دیکھی تھی, وہ ہے جامع مسجد رحمت اللہ علیہ. ہمارے بابے کو جیل میں ڈالا, بابا جی 6 مہینے جیل کاٹ کے گئے. پتر گل ہوئی ہونی ہے جو میرے آقا دس کے گئے, بس تھوڑی طرح نہیں کہ ساڑھا ویلا آوے. جب ہم نے حضور کی عزت کے لیے میدان عمل میں آئے نا, حالانکہ ہم ان کے معاہدے بار بار توڑنے کے بعد آئے, معاہدہ انہوں نے کیا, ہم جان بوجھ کر روڈ پہ نہیں آئے. اور کائنات میں سب سے بڑا فرض ناموس رسالت کا فرض ہے. نماز 5 ٹائم فرض ہے. حضور کی عزت پر پہرا دینا ہر مسلمان پر, ہر کلمہ پڑھنے والے کی ہر سانس پر فرض ہے. ہم کاروبار تو بند کرتے ہیں جی, وقفہ برائے ناموس نماز کرتے ہیں بند, پٹی لٹکا کے کھڑے ہیں, لوگوں نے پتہ لگے نمازی ہے. وقفہ برائے نماز پوری کبھی ہم نے دکان بند کی ہے وقفہ برائے ختم نبوت, وقفہ برائے ناموس رسالت. یہ تو ساری کائنات ہے ہی حضور کے لیے. اگر ہم نے حضور کے لیے کچھ نہ کیا تو بتائے پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہماری کہاں کی نمازیں, کہاں کے روزے, کہاں کے حج, کہاں کے درود, کہاں کے ذکر, کہاں یہ ساری نیکیاں تو کام ہی تب آئیں گی. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الرسول بندگی استاج بھر کی ہے. امام جلال الدین سیوطی یہ وہ محدث ہیں جنہیں جاگتے ہوئے حضور کی 70 سے 75 بار زیارت ہوئی ہے, جاگتے ہوئے. اور 3.5 لاکھ حدیثیں امام جلال الدین سیوطی کو یاد تھی. کتنی؟ 3.5 لاکھ. ایسے تو کسی نے ایک بھی نہیں یاد. ایسے پوچھ لو نا امام موسیٰ کاظم کو کون کون جانتا ہے؟ کچھ چاندی ہاتھ چکن کے پتہ ہی نہیں ہونا امام موسیٰ کاظم کون سا, امام اعظم کون سا, امام احمد بن حنبل کون سا, امام شافعی کون سا. انہوں نے پوچھ لو بھی فلانی کنجری نو کہنے ہم میرے موبائل چونی ہے, عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نو کہنے ہمیں جانتا, انڈیا دے کسی کنجر دا نام لے لو, فلانے دا نام لے, انہوں نے سارے جان دے اسے, انہوں نے تصویر بھی ویکھ کے جان, اپنی وڈیاں دے نہیں پتا. تجھے آبا سے, علامہ اقبال کہتا ہے تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی, تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ, مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی. دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا, کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں, پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا. تمدن آفری خلا کے آئین جہاں داری, وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشیں کیا تھے, جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا. ہمارے بڑے تو وہ تھے حضرت ذوالفجادین, لاکھوں کی فوج کے ساتھ اکیلے لڑ پڑے تھے. ہمارے بڑے تو وہ تھے خالد بن ولید, 60 صحابہ کو لے کر 3.5 لاکھ بندوں سے لڑ پڑے تھے. ہمارے بڑے تو وہ تھے حضرت برا بن مالک, 80,000 کے لشکر میں اکیلے نے چھلانگ لگا. ہمارے بڑے تو وہ تھے حضرت انس بن نضر, جسم کی بوٹی بوٹی کروا دی. حضرت امیر حمزہ, جسم کٹوا کے کلیجے چبا دیے. ہمارے بڑے تو وہ تھے حضرت خبیب بن عدی, جنہوں نے اپنے تختہ دار پر جسم شہید ہو گئے. ہم جی فلانا چوڑا یہ فلانا مولوی صاحب, مذہب ایک علیحدہ چیز ہے, سیاست ایک علیحدہ چیز ہے, یہ آپ یوں نہ کیا کریں. یہ میں نے کہا تو مجھے قرآن سنا, میں تجھے, تو آئے کر مسلمان, تو مجھے قرآن سنا. کس جگہ اللہ نے قرآن میں کہا دین میں سیاست نہیں ہے؟ دکھا مجھے, مجھے وہ دکھائے جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے. قرآن کی آیت سنائے مجھے, کیوں نہیں, میں رب کا ماننے والا ہوں. قرآن کے بعد رسول اللہ کی بات ہے, مجھے حضور کا فرمان سنا. حضور نے کہاں فرمایا دین میں سیاست ہے, دین علیحدہ چیز ہے, مذہب علیحدہ چیز ہے, سیاست علیحدہ چیز ہے, مجھے سنا. اس کے بعد ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, حسنین کریمین, صحابہ, اہل بیت, ان کی بات سنا. امام اعظم کی سنا, ہمارے اماموں کی سنا, پاکان امت کی سنا, محدثین کی سنا. انہوں نے کہیں لکھا ہو دین میں سیاست نہیں ہے. ہم ماننے کے, تو یہ کہے, چوڑا یہ کہتا ہے, کمینہ یہ کہتا ہے, ایم پی اے یہ کہتا ہے, چیئرمین یہ کہتا ہے, ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے, کلمہ ہم نے رسول اللہ کی بات سنا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے, ہمیں حضور کی بات سنا, خدا کی قسم ہم سر جھکا لیں گے. سنا صحیح تو
تو ہمیں چوڑیوں کمینوں کی بدماشوں کی باتیں سنائے, ہم ان کی باتیں ہم کو وہ کون ہوتے ہیں جو ہم ان کی سنیں؟ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے, جواب حضور کو دینا ہے, منہ بھی حضور کو دکھانا ہے. تو کہیں گے مولوی صاحب تسی جو گل کی دین ہے سیاست نہیں ہے, تسی کدے سناؤ قرآن؟ میں کہ اسی کدی نسے ہیں سنانے, تو منن والا بن اسی سنان واسطے تیار ہاں. یوسف علیہ السلام کے دور میں کہات نہیں آیا, حکمران نہیں آ گیا تھا, اس نے کہا حضور کیا کریں؟ آپ نے کہا مولویوں کی پتا سیاست کی ہوتی ہے, جا مینوں کی پتا, یہی فرمایا. آپ نے کہا قال اجعلنی انی خزائن الارض, وزیر خزانہ یوسف کو بنا, کہا سالی ختم ہو جائے گی. ہم حکومت کی بات کریں کیا کہتے ہیں مولوی کیا ہے؟ سیاسی. ایسے نا میں حکومت کی بات ہی نہ کروں, حکومت کے خلاف ہی بات ہی نہ کروں, کوئی کہے گا مجھے سیاسی؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. کیا قرآن نے فرعون کی حکومت کے خلاف بات نہیں کی؟ پھر قرآن بھی سیاسی ہے, چھڑ دئیے. نمرود کی حکومت کے خلاف بات نہیں کی, پھر قرآن سیاسی ہے. قرآن نے ابراہیم کے حق میں ابراہیم کی حکومت کے حق میں بات نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے حق میں نہیں کی. قرآن نے بھی کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میرے حبیب, جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے, جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے, دین دی ہے, جو اس قرآن کو نافذ نہیں کرتا, دین کی حکومت کو نافذ نہیں کرتا, شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا, قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا, قرآن کی حکومت نافذ نہیں کرتا, وہ کافر ہے, ظالم ہے, فاسق ہے. میں کہڑے اپنے ابے دی حکومت دی گل کرنا آیا, میں بھی تے رسول اللہ دے دین دی حکومت دی گل کرنا آیا. حضور نے خود فرمایا, کان بخاری شریف کی حدیث ہے, قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, یہ سیاست نبیوں کی سنت ہے. ایک دن یوتھیا بول لی, اسے بہ کے کہہ رہا سیاست پیغمبروں کا شیوا ہے. میں کہ پیغمبروں کے وارث تو ہم ہیں, تسی کیڑی لینی چوائے ہو؟ پیغمبروں کے وارث تے علماء ہیں نا, پھر ساڈا کام ہے سیاست, تسی کیڑی لینے؟ کہنے نہیں مولوی صاحب بات یہ سیاست گندے لوگوں کا کام ہے, آپ اچھے لوگ. میں نے کہا شکر ہے, ہمیں اچھا بھی مانتا ہے, ان کو گندا بھی مانتا ہے, یہ بھی شکر ہے. سانو بھی شریف مندن, انہوں نے بدماش بھی مندن. پھر کہنا نہیں آمین بدماش ہی, پھر نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایسے تو نہیں ٹھیک ہو سکتا, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. بتائیں افغانستان کتنی آبادی آپ کو پتہ ہے؟ کتنی آبادی ہے ان کی؟ 4 کروڑ. اس سے زیادہ تھوڑی بہت زیادہ ہو گیا, کم ہوگی. 4 کروڑ سے زیادہ کوئی لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, اس سے زیادہ آبادی نہیں. ہمارا 7 وہی سبھی نہیں بنتے, اور وہ 4 کے 4 بھی امریکہ کے خلاف نہیں تھے. کوئی لبرل بھی سن, سیکولر بھی سن, بدماش بھی سن, سارے سن. انہیں جو کچھ لاکھ سن جڑے امریکہ کے مخالف سن, ان کو رب پر بھروسہ تھا. 1 صدی پورا لڑے ہیں, پہلے برطانیہ سے لڑے ہیں, پھر روس سے لڑے ہیں, پھر امریکہ سے لڑے ہیں. جھکے نہیں کسی کے آگے, رب نے بھی نہیں جھکنے دیا, جھکنے دیا رب. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اوتے لبرل سیکولر دین دشمن امریکی جب نسل نہ پھر جہازوں دے پرندے لٹک کے جا رہے ہیں. میں کہ وقت اتنے بھی آنا ہے, تسی پرندے تانوں پر بھی نہیں ملنے انشاءاللہ. رسول اللہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 3.5 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی بھی یاد, اور آپ جس حدیث پر آپ کو شک ہوتا نا بھی یہ موضوع ہے, صحیح ہے یا ضعیف ہے, سرکار سے ڈائریکٹ پوچھتے تھے حضور آپ کی ہے, حضور فرماتے ہاں میری ہیں, پھر لکھتے تھے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, ایک گناہ بھی اس کے خاتے میں نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ اسے سوال کرے گا, بتا میرے یار کے یاروں سے یاری اور میرے یار کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی. انہیں کیا گنوائے گا؟ یا اللہ میں نماز تو پڑھتا سی, روزہ تو رکھا تھا, حج تو کیا تھا, عمرہ تو کیا تھا, درود تو پڑھا تھا, ذکر تو کیے تھے, یا میلاد بھی منایا تھا, یا اللہ میں نے جلسہ بھی کرایا تھا عید میلاد النبی کا, یا اللہ میں نے مسجد کے مینار میں پیسے بھی دیے تھے, ٹائلیں بھی دی تھی, پنکھا لگوایا تھا, اے سی لگوایا تھا, دروازے لگوائے تھے, مسجد میں تندہ دیتا, صدقے کے بکرے دیتا تھا, غریبوں کی شادیاں کراتا تھا, یتیموں مسکینوں کی بچیوں کی کفالت کرتا تھا. حضور فرماتے اللہ کہے جو تو مینوں جو دس رہے ہیں میں نہیں پتا, میں جڑا پوچھے وہ دس. میرے یار تے دشمنوں نال دشمنی رکھی ہے, ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا تھا, پھانسی دینے والے نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, آسیہ چوڑی کے ساتھ کھڑا تھا, ناموس رسالت کے پہرے داروں کے ساتھ کھڑا تھا, ختم نبوت کے ڈاکوؤں مرزائیوں کے ساتھ کھڑا تھا, پہرے داروں کے ساتھ کھڑا تھا, مندر اور گردوارے بنانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا, یا دین محمدی کے ساتھ کھڑا تھا. جب اس نیک بندے سے سوال ہوگا تو تسی میں بچ جانا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ جواب دے گا, وہ میری گل وہ لفظ ہے حدیث دے. حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ کہے گا یا اللہ میں تو بڑا صلح پسند بندہ تھا. کیا تھا؟ امن پسند, محبت پسند. حضور فرماتے کہے گا یا اللہ میں تو صلح پسند بندہ تھا, محبتیں باندھتا تھا, مجھے اچھا نہیں لگتا کسی دشمنی,
اللہ بھی تو کہے گا نا میں قرآن جتلم بعد ذالک زنین کیا ابھی میرے حبیب بیٹا تیرا دشمن ہے حرامی ہے تو دشمنی بھی نہیں رکھی. اللہ بھی تو کہے گا نا بھی میں جو قرآن نے کہا سنسیم الخرطوم میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے وہ سور کے منہ والا ہے. وہ کہے گا میں سور کے منہ والا کیا ہے تو دشمنی بھی نہیں رکھ سکیا وہ نال. حضور فرماتے ہیں جب وہ کہے گا نا یا اللہ میں نے ان سے دشمنی نہیں رکھی میں تو محبتیں مانگتا تھا, حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اس کو, یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے. کدھر گئے نکیاں, کدھر گئی نمازیں, کدھر گئے وہ کام سارے, غریبوں کی بچیوں کی شادیاں میلاد کدھر گئے. اعلیٰ حضرت بتا گئے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کے. یہ ساری نیکیاں بعد میں کام آئیں گی, پہلے رسول اللہ کی وفاداری کام آئے گی. حضور سے وفا نہ ہوئی لاکھوں جتنا مرضی آپ کام کرتے رہیں, اگر حضور کے دین کے دشمنوں کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں تو کوئی چیز بھی کام نہیں آنے والی. آئیں حضور کے دین کی طرف, بس کریں بہت ہو گیا. 70-75 سال ہونے والے ہیں پاکستان بنے ہوئے, مسجدیں یہاں ہیں تو کیا ہندوستان میں نہیں تھی؟ ہم مسجدوں کے لیے یہاں آئے تھے, درباروں کے لیے آئے تھے, روٹی کپڑا مکان اور گاڑیوں کے لیے آئے تھے, زمینوں کے لیے آئے تھے. کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس درباریں نہیں ہیں؟ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ تو وہاں تھا, یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ہمارے بڑوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ملک اپنا ہوگا لیکن نظام مصطفیٰ کا ہوگا, ملک ہمارا ہوگا, سر اٹھا کر جی سکیں گے. آج سر اٹھا کے جینے کی اجازت ہے؟ ہمیں امریکہ جو کہتے ہیں نا دیو جی اسی امریکہ کے خلاف ہاں, عام جی امریکہ کے غلام نہیں. میں کہ پتر تو اپنی گلی دے ظالم دی آنکھیں آنکھ نہیں پا سکتا, تو امریکہ کے کھلونے. وہ جڑا کہندا سی میں جھکوں گا نہیں, میں بکوں گا نہیں, میں جی ہم غلام ہیں جو آپ کہیں وہ کریں. میں کہ پتر تو امریکہ کے کی کھلونا سی, تو عدالت وچ لمحہ پہ گئے, وہ بھی میڈم دے کے لمحہ پہ گئے تو کہنے میں جی فلانا. میں کہ پتر حالی تے تینوں ہاتھ کڑی بھی نہیں لگی سی, ابھی تو تجھے جیل بھی نہیں گیا تو, اور باتیں کرتا ہے کہ ہم فلاں کے سامنے. میں نے کہا یہ ہمارا قائد ہی ہے. 27 سالہ نوجوان جیل گئے تو باہر آ کر 7.5 مہینے پہلی بات یہی کی, مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. تسی ہر دوجے دن یو ٹرن پھر کہو جی ہم یہ ہیں وہ ہیں, اے نہیں. آپ حضور کی امت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ, آپ نے حضور کی امت کو جگا دیا ہے, آپ نے حضور کے غلاموں کو جگا دیا ہے. تو آپ آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اسلام پڑھائیں, دین پڑھائیں. بس میں آخری حدیث سنا کر اجازت. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا, حضرت کعب کو کہا, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت کعب کو کہا اعاذک اللہ من امارت السفہاء. حضرت کعب کو کہا کعب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے وقوف اور نا اہل حکمرانوں سے بچائے. آگے انہوں نے فرمایا وما امارت السفہاء. عرض کی یا رسول اللہ بے وقوف حکومت سے کیا مراد ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی. حضور نے فرمایا بے وقوف حکومت اور حکمرانوں سے مراد یہ ہے کہ جو میں طریقہ دے کر جا رہا ہوں اس طریقے پر کھڑے نہیں ہوں گے, اس راستے پر کھڑے نہیں ہوں گے, میری سنت پر عمل نہیں کریں گے. وہ حکمران یکذبون و یظلمون, جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے, جھوٹے بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں ہمارے حکمران. آگے حضور نے فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکاذبہم وعانہم علی ظلمہم. کچھ لوگ اس وقت ان حکمرانوں کے پاس چل کر جائیں گے, وہ حلیہ میرے والا ہو یا آپ کے والا ہو کوئی ہو. حضور نے فرمایا کچھ لوگ چل کر جائیں گے, کہیں گے جناب ان جھوٹوں کو کہیں گے تم سچے ہو. کیا کہیں گے؟ جھوٹوں کو کیا کہیں گے؟ جھوٹ کی تصدیق کریں گے, نہیں تم تو کیا بات ہے, جھوٹ نہیں بول رہے تم تو, سبحان اللہ کیا بات. حضور نے فرمایا وَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, اور ان کے ظلم میں ان کے معاون ہوں گے. جشن عید میلاد النبی کے جلوس پر گولی چلی, جو ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے وہ اس گولی چلانے میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ جو مندر بنے گردوارے بنے, جو ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے وہ اس ظلم میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ جو دہشت گردی کے پرچے کٹے حضور کے میلاد پر, حضور کی تاجدار ختم نبوت کی کانفرنسوں پر پرچے کٹے, جو ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے وہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ظلم میں معاون ہوں گے. فلیس منی ولست منہ, نہ ان کا میرے ساتھ تعلق نہ میرا ان کے ساتھ تعلق. ولا یرد علی حوضی, حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب وہ حوض کوثر پہ آئیں گے ان کو دھکے دیے جائیں گے. چلو دنیا میں جب دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, آج کیا کرنے ہو, آج بھی ظالموں کے ساتھ کھڑے. آگے حضور نے فرمایا وَمَن لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَاذِبِهِمْ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حکمرانوں کے جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. لبیک علیہ نکالا. کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے تو اضل الاضل ہیں,
کہیں گے تسی منافق اعظم ہو, کہیں گے تم گستاخ رسول کو, شہباز شریف تو نے گستاخ رسول کو گلے لگایا تو اسلام سے خارج ہو گیا. جو اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں, جو مسلمان نہیں وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں. کہا ہمارے قائد نے, غلط کو غلط کہا. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے, ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے. وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, اور ظلم میں ان کے معاون نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ظالموں کے ساتھ. حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا, آپ نے ساری زندگی حدیث سنی ہے, حسین منی, حسین مجھ سے ہے میں. کبھی سنے حضور نے حسین کے علاوہ کسی کو کہا ہو کہ فلاں مجھ سے ہے میں اس سے ہوں؟ حضور نے فرمایا جو ظالم حکمران کا ہاتھ روکے گا, ظالم حکمران کے جھوٹ کو جھوٹ کہے گا, حضور نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ, وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي, حضور نے فرمایا قیامت والا دن ان قریب, قیامت والا دن میرے حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگا. ہم تو انشاءاللہ امیر المجاہدین کے صدقے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے انشاءاللہ. لبیک علیہ انداز قیامت والے دن بھی نرالا ہونا ہے, ہمارا انداز اس دن بھی نرالا ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا, جب ہم نعرے لگائیں گے نا قیامت والے دن, ابھی تو ہم بابا جی کو دیکھتے تھے نا سامنے, بابا جی کا چہرہ دیکھتے تھے, ہمارے لڑکے جمپ لگاتے تھے. سوچیں جب قیامت والے دن ہم امیر المجاہدین کی قیادت میں جائیں گے حضور کی بارگاہ میں, جب حضور سامنے ہوں گے تو پھر نعرہ کہیں جوڑنا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. ختم نبوت نظمی تیرے جان نثار. وہ تمہیں پتہ پچھلی حکومت ایک وزیر رہا, وزیر مذہبی امور, پتہ ہے نا, وہ ہم نے جب دھرنا دیا تھا وہ کہتا تھا حضور نے تو فرمایا راستے میں نماز جنازہ بھی بند کر کے نہیں پڑھنا چاہیے, راستہ بند کر کے فرض نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. میں کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق اتد روان ہی دین شہبازی. ہم تو 2 روڈ پہ نکلے تھے رسول اللہ کی عزت کے لیے, تو سیدھے 1 روڈ ملے اسی یہ تو وزیر آباد تک گئے, تو سیدھے پورے پاکستان گند پھیلایا, ازی تے پورے پاکستان نے لبیک کے نعرے لا کے صاف ہی کیتا ہے نا, تو سیدھے گند ہی پھیلایا, نچن ٹپن ہی لایا, نچن ٹپن نال گند ہی پھیلنا ہے, کنجر پونے نال گند ہی پھیلنا ہے, تے لبیک دے نعرے نال صاف ہی ہونا ہے, اور کی ہونا ہے. میں کہ اب وہ باتیں یاد نہیں ہیں تمہیں؟ کہتے وہ دیکھو جی مولویوں نے روڈ بند, وہ دیکھو جی ایمبولینس, وہ دیکھو جی کیلوں کی ریڈی, وہ دیکھو جی رکشے والے, وہ دیکھو جی. میں کہ ہن انے ہو, ہن نظر نہیں آندا, ہن اندھے ہو, ہن تسی کیوں نہیں بولدے؟ ہن جڑے نوجوان منڈے کنٹینر نال لا کے شہید ہو گئے اودے خلاف اودے حق کیوں نہیں بولدے؟ ہن تانوں کی ہویا؟ ساڈے سرے گیت کہنے ہن تک کتی سو گئی ہے, ہن نہیں بولدے. کوئی مسئلہ نہیں, کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں, جس بلال نے مارے کھائی ہیں وہ کعبے کی چھت پر چڑھے تھے. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان والے محنت کریں, دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ. حضور کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا. دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ برما, شام, کشمیر, فلسطین, عراق, چائنا, بھارت, جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں, دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے. یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.